السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رضوان خان۔ عام انتخابات 2024 کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ شدید سردی کے باوجود بھی امیدواروں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رمدے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ سردی بھی بہت تیز ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ بڑا سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے۔ یہ الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے، وہ ہر موسم میں لڑنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ بہانے نہیں گھڑنے چاہیے کہ آج کل سردی ہے، آج کل گرمی ہے، آج کل موسم بہار ہے، آج کل موسم خزاں ہے۔ یہ سارے موسم اللہ کے دیے ہوئے موسم ہے، اور انسان کو ہر موسم میں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ میاں صاحب بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، آپ کا رویہ بھی بہت پیارا ہے، تو اکثر لوگ شکوہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میاں صاحب سخت مزاج سے پیش آتے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ الیکشن میں جو ہے آپ کا ملنا بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، وقت کو بھی مینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں مزاج کا سخت نہیں ہوں، اصولوں کا سخت ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بعض اوقات میری اپنے اصول پسندی اور یہ بات کہ میں جس بات کو حق سمجھتا ہوں اس پہ ڈٹ جاتا ہوں، یہ بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کو دیانتداری سے اپنے ضمیر کے مطابق حق پر ڈٹنا چاہیے، اور یہ اگر یہ بات ہمارے ملک میں ہوتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ میاں صاحب، ایک عرصے تک آپ برسر اقتدار رہے، ایک رائل فیملی سے آپ کا تعلق بھی ہے، ایم این اے رہنے کے باوجود سابق وفاقی وزیر بھی رہے، پھر بھی ان کھیتوں اور ان باغوں میں ساری عمر گزار دی۔ کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ بھی باہر جا کر اپنا گھر بنائیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے جی کہ مجھے تو اپنی دھرتی سے پیار ہے، اپنے ملک سے پیار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی خوبصورت دھرتی دی ہے جس میں ہم رہائش پذیر ہیں۔ یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں سمندر بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں زرخیز زمین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دھرتی سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اس کا حق ادا کریں جس کا کرنا چاہیے۔ ہم اس ملک کے لوگوں کو خوشحال بنائیں، ہم دنیا میں ترقی کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے قرض مانگنے والے ہوں، ہم امداد والے ہونے چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، جو ہاتھ دیتا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ ہمیں دینے والا ہو چاہیے۔ ہم نے دنیا میں جو لوگ مجبور ہیں یا ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم ساری دنیا سے مدد مانگیں۔ ہمارے ملک میں مجھے بڑی اتنے وسائل اور اتنے ہمارے پاس ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود، آج ہم دنیا سے امداد کے خواستگار ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے انتہائی دکھ دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس دھرتی سے پیار کرنا چاہیے، اور اس دھرتی کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو، ہر دھرتی کے فرزندوں کو باہر جا کے روزی کمانے نہ پڑے۔ میاں صاحب، مسلم لیگ نون گزشتہ سالوں میں بھی برسر اقتدار رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے جو ہے مسلم لیگ نون پر بحران بھی رہا اور اب ڈیلیور کرنے میں جو ہے ایک پرعزم دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف مسلم لیگ کی نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانیہ ہوا ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے یہاں پر ہمارے بہت سے اداروں نے آئین کی پاسداری نہیں کی۔ جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے، وہی آئین توڑتے رہے اور آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ جب ہماری قوم کو یہ شعور آ جائے گا، یہاں سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اور سیاسی ادارے مضبوط ہوں گے، تبھی ملک مضبوط ہوگا۔ اور یہ میرے لیے ایک جزء ایمان ہے کہ ہم نے اس ملک میں عوام کو طاقتور کرنا ہے، عوام کو تعلیم دینی ہے، عوام کو شعور دینا ہے، اور عوام کو ان کے جمہوری حقوق دینے ہیں، آئینی حقوق دینے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پھر مضبوط ہو جائے گا۔ وہ میں نے بچپن میں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک ہم انگریزی کا میکسم پڑھتے تھے، not gold but only men can make a people great and strong۔ افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہم اس ملک کے افراد کو ترقی دیں گے، ان کو مضبوط بنائیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، وہ صحت مند ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ کام مضبوط ہوگی۔ یہ صرف ایٹم بم سے مضبوط نہیں ہوتی، یہ افراد سے مضبوط، قوم سے مضبوط، قومیں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہر ملک سے
इमदाद मांगते हैं और उनसे कर्ज मांगते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, आपका ज़ाती वोट बैंक भी है हल्का एन 107 में, जो हर दफ़ा जो है आपको वोट मिलता है। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स काफ़ी कशमकश का शिकार हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दें, क्योंकि टिकट अनाउंसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा जो देखिए है बात देर ये होती है। जी, जी ये तो क़यादत ने फैसला करने हैं, जी जो जी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसले करनी है। मुझे नहीं पता कि अभी तक टिकट क्यों नहीं अनाउंस हो रहे। बहरहाल अभी उन्होंने बलोचिस्तान के तो टिकट अनाउंस जी करते हैं। ज़ाहिर है आजकल दूसरी जमातों से भी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, और ज़ाहिर है मुल्क में भी बाज़ औक़ात ये फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये जो हलकों में रद्द-बदल होता है, कोई हल्का बदल के कुछ जी इलाका दूसरे हल्के से लग गया, तो उससे कुछ मसाइल पैदा होते हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द टिकटों का फैसला हो जाएगा और उसके बाद ये भरपूर तरीके से ये मुहिम चलेगी। हल्का एन 107 की आवाम को क्या मैसेज देंगे? ये है कि ये अपने मुल्क और कौम की खातिर वोट दें, कौम के और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दें। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के फज़ल जैसे हमारी जमात का माजी गवाह है मुस्लिम लीग नून का, कि जब ये बरसर इक़्तिदार आती है तो मुल्क के मसाइल हल होते हैं, और जब हमें गैर आइनी गैर दस्तूरी तरीके से वक्त से पहले निकाल दिया जाता है तो मुल्क फिर भंवर में फंस जाता है। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग का और मियाँ नवाज शरीफ का मजबूत तरीके से साथ दें। बहुत शुक्रिया। मियाँ अज़दुर रहमान रमदे साहब कमालिया की पहचान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ एक कमालिया से भी सीनियर सियासतदान है। अगर कहीं भी पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कमालिया का नाम लिया जाए तो चौधरी अज़दुर रहमान रमदे साहब का नाम जो है वो नुमाया नज़र आता है।